السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 24 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 25 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعۃ الصدر، آپ سین کے اوپر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین کے نیچے زیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وسع یسع سعتن وسعتن، باب سمیع سے کشادہ اور فراخ ہونا۔ تو سعۃ الصدر کا معنی یہاں پر وسعت ظرف۔ ان بہرام الملک خرج یوما للصید فانفرد، بلا شبہ بہرام بادشاہ ایک دن شکار کے لیے نکلا، پھر وہ تنہا رہ گیا۔ انفرد ینفرد انفرادن، کسی معاملے میں اکیلا رہ جانا یا کسی کو شریک نہ کرنا، تنہا رہ جانا۔ پس وہ تنہا رہ گیا، اسی سے منفردن کا معنی اکیلا، علیحدہ، تنہا، یکتا۔ ورعا صیدن، اور اس نے شکار دیکھا۔ فتبعہ طامعا فی لحاقہ، پس اس نے اس کا پیچھا کیا لالچ کرتے ہوئے اس سے مل جانے میں۔ لحقا یلحق لحقا و لحاقا، باب سمیع سے پا لینا، کسی سے جا ملنا۔ تو اس نے اس کا پیچھا کیا، طبیعت بہو کا معنی پیچھے جانا، پیچھا کرنا۔ اس نے اس کا پیچھا کیا لالچ کرتے ہوئے اس کو پا لینے میں، یعنی شکار کو پا لینے میں لالچ کرتے ہوئے اس کے پیچھے گیا۔ حتی بعد عن اصحابہ، یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھیوں سے دور ہو گیا۔ فنظر الی راع تحت شجرۃ، پس اس نے ایک چرواہے کو دیکھا درخت کے نیچے۔ راعن کا معنی چرواہا، اس کی جمع آتی ہے رعاتن، جیسے قاضٍ فیصلہ کرنے والا، جج، اس کی جمع آتی ہے قضاتن۔ تو راعن رعاتن، قاضٍ قضاتن۔ فنزل عن فرسہ لیبول، پس وہ اس کے گھوڑے سے اترا تاکہ پیشاب کرے۔ بالا یبول بولن، باب نصر انصرو سے اجوف واوی، پیشاب کرنا۔ وقال للراعی احفظ عنی فرسی حتی ابول، اور اس نے چرواہے سے کہا کہ تو میرے گھوڑے کی حفاظت کر یہاں تک کہ میں پیشاب کر لوں، میں پیشاب کروں وہاں تک میری اس گھوڑے کی تو حفاظت کر۔ فعمد الراعی الی العنان، چرواہے نے لگام کا ارادہ کیا۔ آمدہ کا معنی ارادہ کرنا، قصد کرنا، یعنی لگام کی طرف گیا، لگام کا ارادہ کیا۔ وکان ملبسا ذهبا کثیرا، اور وہ بہت سے سونے سے لدی ہوئی تھی۔ وکان ملبسا ذهبا کثیرا، لبس یلبس تلبیسا، اس کا معنی ہوتا ہے حقیقت چھپانا، عیب چھپانا، مشتبہ بنانا، پیچیدہ بنانا، کسی پر کوئی چیز واضح نہ ہونے دینا۔ تو اسی سے ملبسن، یعنی بہت سا سونا اس پر چڑھا ہوا تھا۔ فاستغفل بہرام واخذ سکینا، پس اس نے بہرام کی غفلت کا فائدہ اٹھایا۔ استغفل یستغفل استغفالا، غفلت سے فائدہ اٹھانا۔ واخذ سکینا، اور اس نے چھری لی۔ وقطع طرف اللجام، اور اس نے کاٹ دیا لگام کے کنارے کو۔ عنان کا معنی بھی لگام اور لجام کا معنی بھی لگام۔ جانور کو روکنے کے لیے اور جانور کے منہ کے اندر جو رسی ڈالی جاتی ہے اسی کو کہتے ہیں عنان اور لجام۔ فرفع بہرام طرفہ فاستحیا واطلق بصرہ الی الارض، پس بہرام نے اس کی نگاہ اٹھائی، پس وہ شرما گیا اور اپنی نگاہ کو جھکا لیا زمین کی طرف۔ وَأَطَالَ الْجُلُوسَ حَتَّى أَخَذَ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ، اور وہ دیر تک بیٹھا رہا، اس نے بیٹھنے کو لمبا کیا، یعنی دیر تک بیٹھا رہا یہاں تک کہ آدمی نے اس کی ضرورت پوری کر لی۔
فقام بہرام وجعل یدہ علی عینیہ، پس بہرام کھڑا ہوا اور اس نے اس کا ہاتھ اس کی دونوں آنکھوں پر رکھا۔ وقال للراعی، اور راعی سے کہا قدم الی فرسی، تو میری طرف میرا گھوڑا بڑھا دے، پیش کر۔ فإنہ دخل فی عینی تراب من صافی الریح، اس لیے کہ میری آنکھوں میں مٹی اڑنے والی ہوا کی وجہ سے مٹی داخل ہو گئی، اس لیے کہ میری دونوں آنکھوں میں مٹی داخل ہو گئی اڑنے والی ہوا سے۔ صافی ری سے مراد الریح الصافیہ۔ صفا یصفو صفون اور صفا یصفی صفین، نصرہ ضربہ دونوں باب سے آتا ہے۔ الریح التراب، ہوا کا مٹی اڑانا، اسی سے الریح صافیۃ یعنی ہوا مٹی اڑانے والی ہے۔ تو یہاں پر صافی ری کا مطلب یہی ہے، الریح الصافیہ یعنی اڑنے والی ہوا کی وجہ سے مٹی میرے آنکھوں میں داخل ہو گئی ہے۔ فما اقدر علی فتحها، میں اس کے کھولنے پر قدرت نہیں رکھتا ہوں۔ فقدمہ الیہ، تو اس نے اس کو پیش کر دیا، یعنی گھوڑے کو اس نے اس کے سامنے پیش کر دیا۔ فرکب، تو وہ سوار ہو گیا۔ وسارا یعنی بہرام سوار ہو گیا اور وہ چلا۔ وسارا وصل الی عسکرہ، اور وہ چلا یہاں تک کہ اس کے لشکر کے پاس پہنچ گیا۔ فقال لصاحب مراکبہ، تو اس نے اس کی سواری والے سے کہا، یعنی سواری کی نگرانی کرنے والا جو تھا اس سے کہا، طرف اللجام وہبتہ فلا تتہم بہ احدا، لگام کا کنارہ اس کو میں نے ہبہ کر دیا، ہدیے میں دے دیا ہے، لہذا کسی پر اس کا الزام مت لگا، کسی پر اس کا الزام مت لگا۔ النمیمۃ، چگل خوری، نمیمتن کا معنی چگلی، چگل خوری۔ نم ینم نمن بین القوم، چگل خوری کرنا، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا، اسی سے نمام چگل خور کو کہا جاتا ہے۔ غالباً حدیث ہے لا يدخل الجنت نمام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی چگل خور جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ النمیمۃ، چگل خوری۔ کان رجل لہ غلام فباعہ، ایک آدمی اس کا ایک غلام تھا پس اس نے اس کو بیچ دیا۔ وقال للمشتری انی ابرأ الیک من کل عیب بہ الا عیبا واحدا، اور اس نے مشتری سے یعنی خریدنے والے سے کہا، بلا شبہ میں بری ہوں، میں برات ظاہر کرتا ہوں تیرے سامنے ہر اس عیب سے جو اس میں ہے، مگر ایک عیب، یعنی اس کے اندر صرف ایک عیب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عیب نہیں ہے، تو ہر عیب سے میں برات ظاہر کرتا ہوں مگر ایک عیب ہے۔ قال وما ہوا، تو اس نے کہا وہ کیا ہے، یعنی وہ کون سا عیب ہے؟ برئ یبرأ، برأن و برأن باب سمع اسمہ سے، اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے صحت یاب ہونا، بیمار آدمی ہو اس کو شفا مل جائے، صحت مل جائے، تو اس موقع کے اوپر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بری المریض من المرض، یعنی مریض بیمار سے شفا پا گیا، صحت یاب ہو گیا۔ اور ایک معنی اس کا الگ ہونا، چھٹکارا پانا، بری الذمہ ہونا۔ یہاں پر یہی معنی کہ میں اس کے تیرے نزدیک اس کے ہر عیب سے برات ظاہر کرتا ہوں مگر ایک عیب، تو اس نے کہا وہ کیا ہے؟ قال النمیمۃ، تو اس نے کہا چگل خوری۔ قال، تو اس آدمی نے کہا یعنی مشتری نے، انت بریء منہ، تو اس سے بری ہے، یعنی اب تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ عمل بریء، پاک اور صاف کام۔ رجل بریء، بے عیب اور بے قصور آدمی۔ طفل بریء، معصوم بچہ۔ تو بریء کا معنی بے عیب ہوتا ہے، بے قصور ہوتا ہے، یا بریء الذمہ۔ انت بریء منہ، تو اس سے بری ہے۔ فإنی لا اقبل قولہ، بس میں اس کے قول کو قبول نہیں کروں گا، یعنی اس کے اندر جو چگل خوری کی عادت ہے میں اس کی بات کو قبول ہی نہیں کروں گا۔ فما لبث الا قلیلا حتی اتی السید وقال،
بس کچھ ہی وقت گزرا تھا، نہیں ٹھہرا مگر تھوڑا، وہ نہیں ٹھہرا مگر تھوڑا یعنی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ وہ آقا کے پاس آیا، حتیٰ اتى السید، یہاں تک کہ وہ آقا کے پاس آیا، وقال، اور کہا، ان امرأتک ترید ان تقتلک وتتزوج غیرک، بلا شبہ تیری عورت چاہتی ہے کہ تجھے مار ڈالے اور تیرے علاوہ یعنی دوسرے سے وہ شادی کر لے۔ قال ما یدریک، تو اس نے یہ کہا یعنی آقا نے، ما یدریک، تم کو کیا خبر، ما یدریک اور ما ادراک، ان دونوں کا ماضی کے ساتھ بھی ما ادراک اور ما یدریک دونوں کا مطلب ہوتا ہے تم نہیں سمجھتے یا تم کو کیا خبر۔ ویسے ادرا یدری ادراءن اس کا معنی ہوتا ہے باخبر کرنا، علم میں لانا، بابی افعال سے ہیں، ادرا یدری ادراءن باخبر کرنا، علم میں لانا، بتانا۔ ما یدریک، تجھے کیا خبر یعنی کیسے تجھے پتہ چلا کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے اور دوسرے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ قال قد عرفت ذلک، تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو جان لیا ہے۔ فتناوم علیہا، پس تو بتکلف اس کے سامنے سو جا۔ فتناوم علیہا، تناوم یتناوم تناومن، باب تفاعل کا خاصہ ہے کہ اس کے اندر تصنع اور تکلف ہوتا ہے، مثلا تمارد یتمارد تماردن، اس طرح ہونا کہ سامنے والا یوں سمجھے کہ بیمار ہے، یعنی اپنے آپ بیمار نہ ہو لیکن اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرے۔ اسی طرح تماوت یتماوت تماوتن، مرا ہوا نہ ہو لیکن اپنے آپ کو مرا ہوا ظاہر کرے۔ جیسے ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک ریچھ آیا تھا، ایک آدمی پھنس گیا تو ریچھ کے ڈر کی وجہ سے وہ سو گیا اور اپنے سانس کو روک لیا اور اس طرح گویا ہو گیا گویا کہ مرا ہوا ہے، کیونکہ ریچھ جو ہوتا ہے وہ مرے ہوئے کو نہیں کھاتا، اس وجہ سے اس نے اپنا سانس روک لی اور ایسا ہو گیا گویا کہ مرا ہوا ہے، تو ریچھ نے اس کو سونگا اور سونگ کر چلا گیا۔ تو یہ مرا ہوا نہیں تھا لیکن اپنے آپ کو مرا ہوا ظاہر کیا۔ ایسے ہی تناوم، آدمی ویسے سو جائے لیکن حقیقتاً سوئے نہیں، جاگتا ہو لیکن سامنے والا یوں سمجھے گویا سویا ہوا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ فتناوم علیہا، تو اس کے سامنے اپنے آپ کو سویا ہوا ظاہر کر، یعنی سو جا بتکلف تصنع برت، فإنہ سیظہر لک ما اقول، بلا شبہ ان قریب تیرے سامنے ظاہر ہو جائے گی وہ بات جو میں کہتا ہوں۔ ثم اتی الی المرأۃ، پھر وہ عورت کے پاس آیا، وقال، اور کہا، ان زوجک یرید ان یخلعک ویتزوج غیرک، بلا شبہ تیرا شوہر چاہتا ہے کہ تجھے چھوڑ دے اور تیرے علاوہ سے یعنی دوسرے سے شادی کر دے۔ خلا یخلع، خلان کا اصل معنی ہوتا ہے کپڑا یا جوتا وغیرہ اتارنا، نکالنا، کھینچنا، جیسے قرآن کریم کے اندر بھی ہے فخلع نعلیک، آپ اپنے دونوں جوتوں کو نکال دیجئے۔ اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، یہاں پر یہی معنی ہے کہ تیرا شوہر چاہتا ہے کہ تجھے چھوڑ دے اور دوسرے سے تیرے علاوہ سے یعنی دوسرے سے شادی کر لے۔ فَهَلْ لَكِ أَنْ أَرْقِيَكِ فَيَرْجِيَ إِلَيْكِ حُبُّهُ، تو کیا تو چاہتی ہے، کیا تیرے لیے ہیں یعنی کیا تو چاہتی ہے کہ میں جھاڑ پھونک کروں، ان ارقیہ کہ میں جھاڑ پھونک کروں تیرے لیے، بس تیری طرف اس کی محبت لوٹ آئے۔ رقا یرقی رقین و رقین و رقیتن، اس کا معنی جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ گندے سے علاج کرنا، دم کرنا، جیسے کہا جاتا ہے بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا، میں اللہ کے نام سے تیرا علاج کرتا ہوں، اللہ تجھے شفا دے گا۔ تو فَهَلْ لَكِ أَنْ أَرْقِيَكِ، پس کیا تیرے لیے ہے یعنی تو چاہتی ہے کہ میں تیرا علاج کروں یعنی تیرے اوپر دم کروں، تیرا جھاڑ پھونک کروں، تیرے لیے جھاڑ پھونک کروں۔ فَيَرْجِعُ إِلَيْكَ حُبُّهُ، جس کی وجہ سے اس کی محبت تیری طرف لوٹ آئے۔ قالت نعم وَلَكَ قَذَا وَقَذَا،
تو اس عورت نے کہا ہاں اور تیرے لیے اتنے اتنے ہیں، یعنی اس نے کوئی رقم بھی بتلائی کہ تجھے اتنے اتنے پیسے دوں گی۔ قال ائتنی بثلاث شعرات من تحت حنکہ، پس تو میرے پاس لا 3 بال، شعرتن کی جمع شعرات یعنی بال، اس کے تالو کے نیچے سے 3 بال لا۔ حنکن کا معنی تالو یا تھوری، اور اسی طرح منہ کے اندر کا بالائی حصہ، نیچے کا جبرہ، جمع احناکن۔ تو یہاں پر حنکن سے مراد تھوری، یعنی اس کی تھوری کے نیچے یعنی داڑھی کے اوپر جو بال ہے اس میں سے 3 بال میرے پاس لیا۔ فلما دنت منہ، پھر جب وہ اس سے نزدیک ہوئی، دنا ادنو دنون کا معنی قریب ہونا، نزدیک ہونا، پھر جب وہ عورت اس سے قریب ہوئی یعنی شوہر سے، لتتناول الشعر، تاکہ وہ بال کو لے، قام الیہا بالسیف، تو وہ اس کی طرف تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ ولم یشک فیما قالہ الغلام، اور اس نے شک نہیں کیا اس بات کے بارے میں جس کو غلام نے کہا تھا، اس چگل خور نے جو بات کہی تھی غلام نے، اس میں شک نہیں کیا۔ فقتلہا، پھر اس نے اس کو مار ڈالا۔ وجاء اخوۃ المرأۃ، اور عورت کے بھائی آئی، فقتلوا الزوج، تو انہوں نے شوہر کو مار ڈالا۔ فذهبا کلاہما بسوء صنیع عبدہما، تو وہ دونوں چلے گئے مطلب یہاں پر مر گئے، پس وہ دونوں مر گئے، بسوء صنیع عبدہما، ان کے غلام کے برے کرتوت کی وجہ سے، ان کے غلام کے برے سلوک کی وجہ سے، یعنی یہ چگل خوری جو اس غلام نے کی تھی اس کی اس چگل خوری کی وجہ سے۔ صنیع کا معنی کام اور سو کا معنی برا، اس کے غلام کے برے کام یعنی اس برے سلوک کی وجہ سے۔ وقبولہما نمیمتن، اور ان کے چگلی کو قبول کرنے کی وجہ سے، یعنی ان دونوں میاں بیوی نے ان کی چگل خوری کو قبول کر لیا اور ان کے اس برے سلوک کو مان لیا، اس کی وجہ سے وہ دونوں مر گئے۔ فنعوذ باللہ من النمیمہ، پس ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں چگلی سے۔ ونسألہ الحمایۃ منہا ومن زویہا، یہ زویہا نہیں پڑھیں گے، یہ زوی پڑھیں گے، یہ غلط ہے، زو کی جمع ہے زوو، اور یہ حالت جری کے اندر ہے، اس لیے یہاں پر پڑھیں گے زوی۔ کتابوں کے اندر غلطیاں ہوتی رہتی ہے، اس لیے آپ یہاں زویہا نہیں پڑھیں گے، زوی پڑھیں گے، جمع کا صیغہ۔ وَنَسْأَلُهُ الْحِمَایَةَ مِنْهَا، ہاں، اور ہم اس سے حفاظت مانگتے ہیں، اس سے یعنی چگل خوری سے اور چگل خوری کرنے والوں سے، چگل خوری سے اور چگل خوری کرنے والوں سے حفاظت کا سوال کرتے مانگتے ہیں۔ حما یحمی حمین و حمایتاً، حفاظت کرنا، بچانا، محفوظ رکھنا، بچانا۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 25۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 26 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔